بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القلم مکیہ، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وتدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گے، وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔
آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانیں، جو عیب جوئی کرنے والا، چغلی کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بدکار، بد مزاج، اکھڑ ہے، ان سب عیوب کے بد اصل ہے. اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب مال اولاد ہے. صاحب مال اولاد ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سونڈ کوسی ناک کو بولتے سو، کہاں داغ دیتی؟ اس کی ناک پر داغ دیتے. اگر اللہ تعالیٰ اللہ کی باتوں کو پیچھے ڈالنے والے، پس پش ڈالنے والے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والوں کو عنقریب ہم داغ دینے والے. کہاں؟ سونڈ پر. ہاتھی کی سونڈ ہے کہاں سے؟ وش نہیں، نک. اللہ اکبر. دیکھو ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ ڈالیں گے، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا تھا. اس لیے اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرا کرنے والی بلا پھر گئی، در حالانکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے. چنانچہ وہ باغ کئی کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا. آئیے سورۃ القلم کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے. پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون سے ماخوذ ہے. اس سورت کو سورہ نون اور سورہ قلم دونوں ہی کہا جاتا ہے. زمان نزول یہ سورت حسن مکرمہ اور جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکی ہے، اور ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدائے سورت سے آیت نمبر 16 سنسیمہ علی الخرطوم تک مکی ہے. وہاں سے آیت نمبر 50 من الصالحین تک مدنی ہے، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں مکی ہیں. نحاس ابن مردویہ اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورہ نون مکی ہے، اور ابن مردودیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی روایت کی ہے. قرآن کریم میں موجود دیگر حروف مقطعات کی طرح حرف نون بھی ایک حرف مقطع ہے، جس کا حقیقی معنی و مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور گزشتہ کئی ایسی صورتوں کی ابتدا میں لکھا جا چکا ہے کہ ممکن ہے اس سے مقصود اہل عرب کو چیلنج کرنا ہو. یہ قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہارا کلام بنتا ہے. تو اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا لا کر دکھاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ قلم کہتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے تمام کو لکھ ڈالو. نیز اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی قسم کھائی ہے جنہیں فرشتے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھتے ہیں، اور بندوں کے ان تمام اعمال کی بھی قسم کھائی ہے جنہیں اللہ کے مکرم فرشتے یعنی کرامن کاتبین لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واقعی آپ کو آپ کے رب نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ پر وحی نازل ہوئی ہے
جس کے زیر اثر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کفار مشرکین محض شدت حسد سے آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں، بلکہ عظیم الشان نبی ہیں، اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کا جو عملی نمونہ اپنے کردار کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں مشرکین مکہ کی اس ابتدا پردازی کی تردید کی گئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 6 میں فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور مشرکوں نے کہا اے وہ شخص، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی مذکورہ بلا قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قل قرآن تھا، یعنی آپ کے اخلاق وہی تھے جس کی قرآن نے شہادت دی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عالی اخلاق و بلند کردار، فصاحت نامہ اور عقل کامل کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک، ہر خوبی کے ساتھ متصف تھے۔ جو شخص ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا اسے مجنون اور پاگل کہنا جنون کی بات ہوگی، وہ خود مجنون ہے کہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ دعوت کی راہ میں آگے بڑھتے رہیے، اور اس راہ میں جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے اسے برداشت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے جب آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کو جنون کے ساتھ متہم کرتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجنون و مفتون کون ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور دعوت اسلامی کے راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے کی نصیحت کی ہے۔ نیز اس میں ان مشرکین کے لیے دھمکی ہے جو آپ کو جھٹلاتے تھے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق پر ہے اور آپ کی قوم کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، تو آپ کے لیے بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کے تکذیب کرنے والوں کی بات ماننے۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں آپ ان کے معبودوں کی عیب جوئی نہ کریں۔ آج بھی مشرکین خبر پرست جو ہے ان کے معبودان باطل کی عیب جوئی کرنے سے چھڑتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کو برا بھلا بولتے ہیں، ہم کیوں بولے بھائی برا بھلا؟ اللہ خود کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے ہیں، اللہ کہتا ہے ان المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اور ان کی بے بسی بیان نہ کریں تاکہ وہ بھی آپ کو گالی نہ دیں اور اذیت نہ پہنچائے۔ کافروں کی بطور عام بات ماننے سے منع کرنے کے بعد اب بطور خاص مکہ کے بعض بڑے اشرار کی بات نہ ماننے کی نصیحت کی جا رہی ہے، جسے ولید بن مغیرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس آدمی کی بات نہ مانیے جو باطل کو غالب کرنے کے لیے کثرت سے قسمیں کھاتا ہے، جو مغیرہ اور عاجز و فاجر ہے، ہمیشہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے چغلی کھاتا ہے، بڑا ہی بخیل ہے،
یا جو لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، لوگوں کی جانوں اور ان کے مال دولت پر زیادتی کرتا ہے، یعنی ظلم و زیادتی کا خوگر ہے اور اکثر سے اور کثرت سے گناہ کرتا ہے، غلیظ المطیع، غلیظ الطبع، سخت گیر اور بدخو، اور ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ وہ قریشی بھی نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و جاہ اولاد کے غرور نے اسے اللہ کی آیتوں کی تکذیب اور اس افتراء پردازی پر ابھارا ہے کہ یہ قرآن گزشتہ قوموں کے محض قصے اور حکایات ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی پیشانی پر ایسا برا نشان ڈال دیں گے جو وہ جب تک زندہ رہے گا اس نشان کے ذریعے پہچانا جائے گا، جسے وہ شخص ہوتا ہے جس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، جس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کے ناگوار منظر سے متاثر ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد خنس بن شریق ہے، جو دراصل قبیلے ثقیف کا تھا، لیکن اسے نبی زہرہ سے ملا دیا گیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی پیدائش کے 18 سال بعد اس کا دعویٰ کیا تھا، کہتے ہیں کہ میدان بدر میں اس کی ناک پر ایک کاری ضرب لگی تھی جس کا گہرا نشان زندگی بھر اس کی ناک پر باقی رہا۔ باقی مفسرین کا خیال ہے کہ سنسمہ علی الخرطوم کا تعلق روز قیامت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن اس کی پیشانی پر ایک ایسا قبیح المنظر نشان پیدا کر دے گا کہ وہ دیگر کافروں سے بالکل الگ پہچانا جائے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کافروں سے بڑھ کر عداوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی نعمتیں دے کر آزمانا چاہا، انہیں ان کی خواہش کے مطابق مال و دولت، اولاد اور لمبی عمریں دی، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بڑے محبوب بندے تھے، بلکہ ان کی رسی ڈھیل دی اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا اور کفر عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جیسے اہل کتاب یہ ہمیشہ کہ وہ لوگ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد ایک باغ کے وارث ہوئے تھے، جب اس کا پھل پک گیا تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ صبح سویرے جا کر کسی آدمی کے جاگنے سے پہلے اس کے پھل کاٹ لیں گے، تاکہ کوئی فقیر و مسکین آ کر ان سے صدقہ نہ مانگے۔ اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس باغ کے پھل کا حصول امر یقینی ہو گیا، کوئی چیز اس راہ میں حائل نہیں، اور بھول گئے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو ہم اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب رات ہی میں اس باغ پر نازل ہوا اور سارا باغ جل کر اندھیری رات کی طرح کالا اور خاکستر ہو گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، سورہ قلم ہم آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پھر تفسیر کے ساتھ پیش کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کی جو حقیقت تھی آخری آیت میں، آیت نمبر 20 میں ہمیں معلوم ہوا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کاش کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں کوئی ارادہ کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ۔ کوئی کام کرنے سے پہلے نیک ارادہ کیجیے اور انشاءاللہ کو اپنی زبان سے نکالیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی مدد فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا